مسلمان ملکوں میں 3 سلطنتیں ہوتی تھی اور وہ تینوں اپنے زمانے کے بہت بڑے بادشاہ تھے۔ انڈیا میں اکبر اعظم، ایران میں عباس اعظم اور سلیمان ان ترکی۔ جو بڑا کنٹری تھا، جو اس وقت ریلیونٹ کنٹری تھا، وہ میسوپوٹیمیا تھا جس کا نام عراق ہے۔ ایران کبھی تاریخ میں کسی کے کولونائزیشن میں نہیں رہا۔ عربوں نے انگریزوں کے ساتھ مل کر آٹومنز کے خلاف بغاوت کی۔ سہولیت کا ڈائریکٹ یہودی سے وہی تعلق ہے جو پاکستان کا اسلام کے ساتھ ہے۔ جس طرح پاکستان اسلامی ملک ہے، زیونزم یہودیوں کا ملک ہے۔ سر بیلفور نے ایک ایگریمنٹ کیا جس کا نام تھا بیلفور ایگریمنٹ۔ بیلفور ایگریمنٹ اسرائیل کا بنیاد ہے۔ یہ جو میں کہہ رہا ہوں، میں نے گھر پہ بیٹھ کے تو نہیں بنایا نا بیلفور ایگریمنٹ۔ جو یہودی وہاں پہ آئے، انہوں نے وہاں آ کر ایکچوئل دہشت گردی شروع کی۔ جب وہ کنٹری بن گیا تو اس میں جس کنٹری نے سب سے پہلے اس کو ایکسیپٹ کیا، اس کنٹری کا نام تھا ایران۔ امریکہ کے 2 اس علاقے میں ٹاؤٹ ہوتے تھے، ایک اسرائیل اور ایک ایران۔ ہاتھ جوڑا، میری بات سن لو نا، میں نے اپنی بایوگرافی میں لکھا ہے ایران میں انقلاب کیوں آیا۔ یہ آپ لوگ اگر سمجھ جائیں نا تو آپ کو آج کی جنگ سمجھ آ جائے گی۔ آج بھی سپریم لیڈر کی مرڈر کی وجہ ساوک اور موساد کی کانسپریسی ہے۔ پاکستان کو یو اے کی پالیسیز نے بہت شدید نقصان پہنچایا ہے، پولیٹیکلی بھی، کمرشلی بھی، فائنینشلی بھی۔ جو پاکستان کا دشمن ہے وہ جا کے وہاں بیٹھ جاتا ہے۔ آداب عرض ہے۔ مشرق وسطیٰ پچھلی صدی سے لے کر اب تک مسلسل جنگوں اور خانہ جنگیوں کی لپیٹ میں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جو مشرق وسطیٰ ہے آج اس مقام پہ پہنچا تو کیسے پہنچا؟ یہ بھی بہت بڑا سوال ہے کہ جنگ عظیم اول تک کیا صورتحال تھی، اس سے پہلے کیا صورتحال تھی، اس کے بعد جب کلونیل پاورز یہاں پر آئیں تو وہ کس قسم کی تبدیلیاں لے کر آئیں اور کس قسم کے گھاؤ اور زخم جو ہے اس خطے کو لگا گئیں کہ وہ آج تک جو ہے وہ علاقہ اسٹیبل نہیں ہو کے دے رہا۔ تو اس اہم موضوع پہ گفتگو کے لیے ہم نے ایک جو مکالمے کا سلسلہ شروع کیا محترم شبر زیدی صاحب کے ساتھ۔ یہ پروگرام آج اسی کی کڑی ہے۔ کچھ ہم تاریخ کے تناظروں میں بھی بات کریں گے اور آج جو صورتحال ہے اس پر بھی بات کریں گے۔ شبر صاحب بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ کرنٹ سچویشن پہ، حال پہ ہم بعد میں آتے ہیں۔ میں چاہوں گا سب سے پہلے ہم بات شروع کرتے ہیں کہ جناب مشرق وسطیٰ جو ہے اس حالت پہ پہنچا تو کیسے پہنچا؟ آٹومن امپائر جب تک سلطنت عثمانیہ تھی تو مطلب بغیر سرحدوں کی پورا علاقہ تھا، لوگ آرام سے ٹریول کیا کرتے تھے ایک جگہ سے دوسری جگہ تک۔ جب چینجز آئے وہ کس نوعیت کے آئے، کیا وجوہات تھی؟ تو یہاں سے بات شروع کرتے ہیں۔ اچھا، میں اس کو تھوڑا سا اب اور تھوڑا پیچھے لے کے چلتے ہیں۔ اچھا، جو مڈل ایسٹ کا علاقہ ہے، جس کو مڈل ایسٹ کہتے ہیں، جس پہ اس وقت جنگ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اس علاقے کو آپ کو ساتھ پڑھنا پڑے گا بر صغیر اور سلطنت برطانیہ کے ساتھ۔ جو 1857 کی جنگ آزادی کے بعد برطانیہ جو تھا وہ انڈین امپائر کا حصہ بن گیا، اس کا حصہ بن گیا، اور وہ اس وقت کی 24% اکنومی تھی، ٹھیک ہے، وہ اس کی 24% اکنومی تھی، بہت بڑی اکنومی تھی، اور مستقل رستہ اس کا جب جاتا تھا اس رستے سے جس پہ جو رستہ پڑتا ہے یہ والا۔ اس وقت ایک سلطنت درمیان میں تھی جس کا سلطنت کا نام تھا سلطنت عثمانیہ۔ سلطنت عثمانیہ میں ایک بات یاد رکھیں کہ اس سے پہلے جب سلطنت عثمانیہ تھی، اس کا پیک تھا، اس وقت بھی مسلمان ملکوں میں 3 سلطنتیں ہوتی تھی اور وہ تینوں اپنے زمانے کے بہت بڑے بادشاہ تھے۔ انڈیا میں اکبر اعظم، ایران میں عباس اعظم اور سلیمان ان ترکی، اور اس کو ہم کہتے ہیں آٹومن، صفوی اینڈ مغلیہ امپائر۔ یہ 3 مسلم امپائرز تھیں اور یہ تینوں مغلب امپائرز کبھی ایک نہیں ہوئی۔ اچھا، صفوی جو پرشیا تھا وہ کبھی عرب اور ترکی کا حصہ نہیں بنا، کبھی بھی، نیور۔ اور صفوی شاہ اسماعیل صفوی سے پہلے صفوی علاقہ جو آج پرشیا ہے یہ اہل سنت کا علاقہ ہوا کرتا تھا، اور آٹومن بھی اہل سنت کا علاقہ ہوا کرتا تھا، اور آٹومن کے پاس جو بڑا کنٹری تھا، جو اس وقت ریلیونٹ کنٹری تھا، وہ میسوپوٹیمیا تھا جس کا نام عراق ہے۔
ٹھیک ہے. نیچے والا علاقہ جو ہے وہ مذہبی طور پہ اہمیت رکھتا تھا، مکہ مدینہ، مگر اس کی کوئی اتنی زیادہ کمرشل اور وہ امپورٹنس نہیں تھی، سیاسی اور کمرشل امپورٹنس نہیں تھی. تو آٹومن ایمپائر جو تھی اس کے پاس پروونسز تھے. اس پر ایک پروونس کا نام تھا سیریا، ایک پروونس کا نام تھا ٹرانس جارڈن جس میں فلسطین اور جارڈن تھا، اور ایک پروونس کا نام تھا حجاز، حجاز HEJAZ حجاز. اور ایک ایسے ہی ٹرائبل کنگڈم تھی جس کا نام تھا جو راشدیہ کی کنگڈم تھی، جو کہ ڈیزرٹ آف عربیہ میں ہوتی تھی. اور مگر باٹم پر، نیچے جو باٹم ہے جس میں، وہ سلطنت عمان اس وقت بھی تھی. ٹھیک ہے. اچھا، اور ایران میں صفوی کی حکومت تھی. دس از ہاؤ اٹ از. پھر صفوی جب گئے تو صفوی کے بعد یہ آ گیا، قاجار آ گئے، قاجار کے بعد پہلوی آ گئے. اور ایران کبھی تاریخ میں کسی کے کولونائزیشن میں نہیں رہا، اور وہ اس پہ گورے بھی آئے، رشین بھی آئے، مگر ایز اے کالونی کبھی نہیں رہا. ان کی مجلس وغیرہ چلتی رہی. تو آٹومن جو امپائر تھی، آٹومن امپائر نے جنگ لڑی گورے کے خلاف، اور اس پہلی جنگ عظیم میں آٹومن امپائر ختم ہو گئی. جرمنز کے ساتھ دیا انہوں نے، اور جرمن کا ساتھ دیا، اور وہ جنگ ختم ہوئی 1918 میں. سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہوئی 1918 میں. جب آٹومن ہار گئے تو یہ جو علاقہ تھا، جس علاقے کو میں دوبارہ آپ ریٹریٹ کر رہا ہوں، جو علاقہ تھا سیریا، حجاز، ٹرانس جارڈن، یہ علاقہ آٹومنز کے پاس ہی رہا، آٹومن کے ہاتھ سے نہیں نکلا. اس کے بعد عربوں نے انگریزوں کے ساتھ مل کر آٹومنز کے خلاف بغاوت کی، اور اس بغاوت کو لیڈ کیا شریف حسین اور مکہ نے، جناب. ٹھیک ہے. 1919 کی شاید وہ واقعہ ہے. بغاوت کو کیا، اور انہوں نے شاید 1919 میں آٹومنز کو اس علاقے سے نکال دیا. حجاز، عراق، ٹرانس جارڈن سے نکال دیا، اور اس پورے علاقے کو شریف حسین اور مکہ نے اپنے 3 بیٹوں میں بانٹ دیا، فیصل، عبداللہ اور ایک اور بیٹا. with the blessings of British گورے کا تھا، گورے کا سب کچھ گورے کا تھا. گورے کی وضاحت کرتے ہیں کہ برطانیہ، گورے تو فرانسیسی بھی گورے ہیں بھائی، برطانیہ کا تھا. اچھا، جب یہ گورے کا برطانیہ کا ہو گیا تو برطانیہ نے بصرہ کا پورٹ ڈیولپ کیا، اور انہوں نے یہاں سے شارٹ کٹ نکالا سوئس کو اوائڈ کرنے کے لیے، اور کراچی بصرہ اور بامبے بصرہ کے تھرو یہ جانے لگے ڈائریکٹ سوئس کو اوائڈ کرتے ہوئے. اور عراق کی بڑی امپورٹنس ہو گئی بصرہ کی وجہ سے. یہ سلسلہ چلتا رہا. اس کے بعد یہ ایک طرف یہ چیز ہوئی. ایک طرف دوسری چیز یہ ہوئی کہ ایک موومنٹ شروع ہوئی یورپ میں، چونکہ ایک ہرزل ایک بندہ تھا جو بازل میں رہتا تھا، اس نے موومنٹ شروع کی جس کا نام تھا زائونزم، جس کو ہم اردو میں صہیونیت کہتے ہیں. صہیونیت کا کوئی ڈائریکٹ تعلق یہودیت سے اس سینس میں نہیں ہے. صہیونیت کا ڈائریکٹ یہودیت سے وہی تعلق ہے جو پاکستان کا اسلام کے ساتھ ہے. میں مذاق اس میں نہیں کر رہا، مسکرا رہے، مطلب سنجیدہ ہوں. ہاں سنجیدہ. اگر پاکستان، جس طرح پاکستان اسلامی ملک ہے، زائونزم یہودیوں کا ملک ہے. مطلب جب آپ ہوم لینڈ کہتے ہیں نا، ہوم لینڈ فار مسلمس پاکستان، تو ہوم لینڈ فار جیو مینز زائونزم. تو زردل نے کہا کہ کوئی ہوم لینڈ ہونا چاہیے جیوز کے پاس. وہ جو تحریک تھی جو اس پہ بلیو کرتی ہے کہ ہوم لینڈ جیوز کے پاس ہونا چاہیے، اس تحریک کو بولتے ہیں زائونزم. اچھا، میں ایک وضاحت، کیونکہ پاکستان کا نام لے دیا آپ نے، کہ ایک بڑا بنیادی گناہ کر دیا کوئی نہیں، گناہ نہیں کیا. میں وضاحت اپنے ناظرین کے لیے میں ایک وضاحت کر دوں، اور ضروری ہے وہ نا، کہ فرق یہ ہے اسرائیل میں اور پاکستان میں کہ پاکستان جن علاقوں پہ بنا وہ پہلے سے مسلم میجورٹی علاقے تھے، بس یہ فرق ہے نا. یہ فرق ہے، ہم نے جا کے کسی کے علاقے پہ قبضہ نہیں کر لیا، مگر دونوں کا کانسیپٹ ایک ہے. لیکن ایک بڑا فرق ہے کہ وہ ایک بالکل زیادتی کے حساب سے اسرائیل نے کیا، ہم نے ایسا نہیں کیا. مرزا صاحب آپ لوگ برا کیوں مان جاتے ہیں اس کو؟ نہیں، میں نے کہا میری بات برا نہیں مان رہا، میں کہتا ہوں، میں کہہ رہا ہوں، میں آپ کی گفتگو سن رہا ہوں، اس میں میں نے ایک لقمہ دیا ہے. جب میں کہتا ہوں کہ پاکستان کی
کیا اسلام اور پاکستان کا ریلیشن وہی ہے جو زائنزم اور کہے تو آپ پاکستانیوں کے ایک دم چہرے اتر جاتے ہیں. نہیں اترتے نہیں ہیں. ایک میں نے کہا ایک فرق کے ساتھ ہے نا, وہ ایک کہتے ہیں جابرانہ ایک غاصبانہ قسم کا ایک ریاست ہے. یہاں پر آپ نے ایک ڈیموکریٹک اسٹرگل کے ذریعے اپنی ریاست بنائی جس میں کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا, کسی کی زمین نہیں چھینی ہم نے. میں بھی جابرانہ کا جواب بھی دے دیتا ہوں. مجھے جابرانہ کا جواب بھی دے رہے ہیں نا. یہ آپ کے جو جذباتیت نظر آ رہی ہے مجھے جذباتیت نظر آ رہی ہے, اور یہ نہیں میں بہت ٹھنڈے نہیں یہ جذباتیت نظر آ رہی ہے, اور یہ جذبات مجھے کیونکہ آپ کی بیک گراؤنڈ تلواروں والی ہے تو یہ ایکسپیکٹ کر سکتا ہوں جس بیک گراؤنڈ سے آپ لوگ آتے ہیں تلواریں. نہیں میں بالکل اہل قلم ہے بھائی, ہمارا کیا مزدور لوگ ہیں قلم کے. سیف و قلم والا جو ہے آپ لوگ, آپ کا کیا تعلق ہے سیف و ذوالفقار والا ہے؟ نہیں قلم ہے. آگے چلے. اچھا جی, زائونزم جو تھا جو بیزل میں انہوں نے کیا سٹارٹ کیا, اور انہوں نے کہا کہ ہم ایک جوش اسٹیٹ بنائیں گے. ان کے پاس پیسے نہیں تھے, وہ گئے لیونل والٹر راسچائلڈ کے پاس اور اسے کہا کہ آپ ہمیں پیسے خرچ کریں اور ہمارے لیے جوئش لینڈ بنائیں. انہوں نے جب لوکیشن بڑی لوکیٹ کی, الٹیمیٹلی فیصلہ ہوا کہ فلسطین میں بنائی جائے گی. اچھا, اب آپ یہ یاد رکھیں کہ جب اوٹومن گرے تھے اربوں کی مرضی سے گرے تھے, تو یہ پورا علاقہ جو آج فلسطین کا ہے یہ چلا گیا تھا کنٹرول میں برطانیہ کے. تو راسچائلڈ نے کہا ٹھیک ہے, اور راسچائلڈ نے اور پرائم منسٹر آف انگلینڈ سر بیلفور نے ایک ایگریمنٹ کیا جس کا نام تھا بیلفور ایگریمنٹ جناب. ٹھیک ہے, بیلفور ایگریمنٹ اسرائیل کا بنیاد ہے. اور بیلفور ایگریمنٹ میں یہ ہوا کہ برٹش امپائر نے کہا وی ایگری دیٹ دیئر ول بی جوئش اسٹیٹ ان دا لینڈ آف فلسطین. یہ 1920 کا واقعہ ہے. ٹھیک ہے, اب آ جاتا ہوں میں غاصبانہ قبضے کے اوپر. اس کے بعد راسچائلڈ نے اس علاقے میں زمینیں خریدنی شروع کی, اور جب تک اسرائیل بنا ہے تو ان کے پاس تقریباً 15% آف دا لینڈ آف فلسطین تھی. اور جو تنقید لوگ کرتے ہیں کہ جی فلسطینی جو تھے وہ بیچ رہے تھے خوشی خوشی اپنی زمین اس زمانے میں. میں کہہ رہا ہوں نا, یہ اس لیے میں آپ کہہ رہا ہوں نا, میں اسرائیل کو جسٹیفائی کر رہا ہوں. آپ اس کی حقیقت بتا رہے ہیں. ہاں, جسٹیفائی کر رہا ہوں. نہیں, میں آپ لوگوں کے بلا وجہ کی جذباتی خاصبانہ قصبے میں اس کہانی کو سیدھا کرنا چاہتا ہوں. نہیں, جذباتیت نہیں کرے نا میرے ساتھ. 15% جو لینڈ تھی وہ دو انگلش کمپنیوں کے نام چلی گئی. ٹھیک ہے, وہ راسچائلڈ کی کمپنیاں تھی. ٹھیک ہے, اس کے بعد یہ چلتے رہی, اور جو زائنسٹ وہاں لا کے بٹھائے گئے, جو یہودی وہاں پہ آئے, جو کہ زیادہ تر ایسٹرن یورپین یہودی تھے, انہوں نے وہاں آ کر ایکچوئل دہشت گردی شروع کی. وہ جا کر فلسطینیوں کے گاؤں میں بم مارا کرتے تھے کہ اس لیے فلسطینی گاؤں چھوڑ دیں. میں ان کو سپورٹ ہسٹری بتا رہا ہوں. اور ان بم مارنے والوں میں ایک بڑا مشہور و معروف بم مارنے والے کا نام تھا ایریل شرون. تو اسرائیل میں دو طرح کے گروپ پائے جاتے ہیں. ایک گروپ وہ ہے جو بم مارنے والوں کی پارٹی تھی, اور ایک گروپ وہ تھا جو بم مارنے والی پارٹی نہیں تھی. باقی سارے ٹیررسٹ تھے. موشے دایاں بھی ٹیررسٹ رہ چکا تھا, اور ان کی پوری ایک آرگنائزیشن تھی. ایک وائز مین تھا, وائز مین وہ بھی جو تھا, وہ اس نے کہا کہ یہ بند کرو, اور اس نے گوروں کے ساتھ مل کر 1948 میں فلسطینین اسرائیلی اسٹیٹ کا اناؤنس کر دیا. اور اس اسرائیلی اسٹیٹ کے پاس 19% زمین پہلے تھی, اور 56% زمین اس کو جو اسٹیٹ لینڈ تھی, اسٹیٹ لینڈ کسی بندے کی نہیں, وہ برطانیہ نے گفٹ کر دی. یہ ہے زمین کا آنسر اسرائیل کی. سمجھ آئی بات؟ 56% زمین اسرائیل کی اوٹومن کے زمانے کی اسٹیٹ لینڈ تھی, جو کہ انہوں نے گفٹ کر دی اسٹیٹ آف اسرائیل کو. اس جگہ پر آج اسرائیل بن گیا. یہ ہے اسرائیل لینڈ کی بات. لیکن جو دلچسپ بات ہے, اچھا اس سے پہلے, اچھا, اور اس اسرائیل بن گیا. اس اسرائیل کے بننے کے بعد the city of Jerusalem اس کو نیشنل became the part of the state of Jordan.
یا سمجھ لیں آٹونومس چلا گیا. اور جو کنگ حسین عبداللہ جو آج اس وقت ہے، اس کے گرینڈ فادر کا والد عبداللہ اسی مسجد کے اندر گولی لگ کے مارا گیا، کیونکہ اس کو مرڈر کر دیا انہوں نے اسرائیلی ٹیررسٹ نے عبداللہ کو یروشلم میں. ٹھیک ہے، تو یہ اسرائیل کا اسٹیٹ بن گیا ود دی کنسینٹ ایگریمنٹ، I would use the word connivance of the Arabs in this area. It has nothing to do. It has nothing to do. کسی عرب نے اس ٹائم پر ریزسٹ نہیں کیا. کوئی عرب کنٹری. ایک وضاحت کریں آپ اتنا مطالعہ. اچھا، اور سنیں میں اب سنیں. اچھا، اس جب وہ کنٹری بن گیا تو اس میں جس کنٹری نے سب سے پہلے اس کو ایکسپٹ کیا، اس کنٹری کا نام تھا ایران. اچھا، میں یہاں پر آتا ہوں. ایک میں چاہوں گا ذرا پہلے وضاحت کریں کہ برطانیہ نے، جیسے کہ آپ نے فرمایا، بالکل درست فرمایا کہ انہوں نے بیلفور ایگریمنٹ کے تحت کہ یہودیوں سے کمٹ کیا، ساتھ ساتھ انہوں نے جو ہے عربوں سے بھی کمٹ کیا ہوا تھا. فلسطین 2-3 جگہ پہ ایک ہی لینڈ کو انہوں نے کیا، کبھی نہیں کیا، کوئی کمٹمنٹ نہیں تھا. یہ تو بالکل دعویٰ کرتے کہ جی مطلب ہے کہ فلسطینینز کو انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کو فری لینڈ، آپ کا ملک دیں گے. فلسطینیوں کو بھی انہوں نے کمٹ کیا تھا. فلسطینیوں کا انہوں نے کمٹ کیا تھا. فلسطین کو کوئی ایگریمنٹ تو دکھائے نا، آج مجھے دکھا دیں. میں نے بتایا، میں تو آپ کو بیلفور ایگریمنٹ کا ذکر کر رہا ہوں نا، مجھے ایگریمنٹ دکھا دیں، کاغذ لے آئے. دیکھیں، یہ تاریخ کے واقعات ہیں نا. یہ تو میرے گھر میں تو نہیں بنائے نا بیٹھ کر. یہ جو میں کہہ رہا ہوں، میں نے گھر پہ بیٹھ کے تو نہیں بنایا نا بیلفور ایگریمنٹ. تاریخ کا حصہ ہے. اب آپ نے کہا کہ جی ایران نے سب سے پہلے جس آدمی نے تسلیم کیا وہ ایران تھا، اس لیے کہ ایران اس زمانے میں واز دا کنٹری ہیویلی انڈر امریکن اینڈ برٹش امپائر انفلوئنس. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اچھا اب اس یہاں تک رک جائیں. اب اس کے ساتھ یہ ہو گئی بات 1920 کی. 1920 میں اسرائیل سیاسی طور پہ نہیں بنا، مینٹلی لیگلی بن گیا. ویلفور مطلب جب بادشاہ کہہ رہا ہے کہ میں بنا دوں گا تو وہ بنا دے گا. تو آپ یہ یاد رکھیں، 20 سے لے کر 48 تک 28 سال میں اسرائیل ملک نہیں تھا، مگر کانسیپچولی گوروں نے ایگری کیا تھا کہ ہم بنائیں گے یہاں پر، اور وہ باہر سے یہودی لائے جا رہے تھے. اس میں اب یہاں سے ایک کمرشل اینگل انٹر ہوتا ہے. کمرشل اینگل یہ انٹر ہوتا ہے کہ 1900 ارلی 1900 میں ایران میں تیل نکل آتا ہے، اور وہ جو ایران میں تیل نکلتا ہے وہ تیل نکالتی ہے ایک انگلش کمپنی، اور وہ انگلش کمپنی الٹیمیٹلی گورے ایکوائر کر لیتے ہیں، اور اس میں ایرانی جو بادشاہ ہوتا ہے قاجار، اس کو وہ تقریباً فارغ کر دیتے ہیں، اور سارا تیل ایران کا گورے کے پاس جا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بات واقعہ ہے 1925 کا شاید، ایران کا آئل. ٹھیک ہے، اگلی ڈائمینشن آتی ہے کمرشل ڈائمینشن آتی ہے 1938 میں، جب 2 بڑی ڈسکوری ہو جاتی ہیں آئل کی، ایک سعودی عربیہ کی اور ایک قطر کی اور ایک کویت کی. اور اس علاقے میں آئل، ایران کے پاس سیکنڈ آئل نکل آتا ہے عراق میں، وہ آئل بھی انگلش کمپنی کے پاس چلا جاتا ہے. 38 میں آ کر تیسری ڈسکوری ہوتی ہے کویت، قطر اور سعودی عربیہ، اور وہ آئل چلا جاتا ہے امریکن کمپنی کے پاس. اب آپ ایک دوبارہ آپ سین کو ریکریٹ کریں، آئل نکل رہا ہے انگلش کے پاس عراق اور ایران، اور امریکن کے پاس قطر، سعودی عرب اور کویت. یہ پوزیشن ہے، اور دونوں کمپنیوں میں شدید جنگ ہو جاتی ہے، ریولری، کمرشل ریولری، اور دونوں کمپنیاں ٹیکنیکلی پرائیویٹ ہیں، گورنمنٹ اونڈ نہیں ہے. برٹش پیٹرولیم کو گورے نے بعد میں لیا، اس نے بعد میں برٹش پیٹرولیم بنایا. اب 38 سے لے کر 1971 تک، تقریباً 71 تک، یہ تینوں جو کنٹری تھے، ان کی آئل کی کمپنی امریکن رہی، اسٹیٹ نے ایکوائر نہیں کیا. امریکن ان سے آئل لیتے رہے. ٹھیک، ایران میں لیکن کوشش تو کر لی تھی نا مصدق گورنمنٹ نے. اب کیا ہوا کہ ایران والی کمپنی ہی تو مصدق نے پرائیویٹائز کر لی 1953 یا 56 میں،
اور امریکہ نے کاؤنٹر ریولوشن کر کے واپس کر لی. ہوں. اور تو یہ اچھا اب یہ اب وہ جو پولیٹیکل ڈائمینشن تھی نا جو میں نے آپ کو بتائی کہ یہ سارے گورے کے کنٹری تھے اور ایران بھی گورے کا کنٹری تھا, تو مڈل ایسٹ میں کوئی وار نہیں تھی آپس میں. ٹھیک ہے, مڈل ایسٹ کی پہلی وار کب ہوئی؟ مڈل ایسٹ کی پہلی وار ہوئی 1948 میں. کس کی ہوئی؟ مڈل ایسٹ کی پہلی وار ہوئی ایجپٹ کی اور اسرائیل کی. ایجپٹ کی اسرائیل کی یہ وار ہوئی اور وہ کنگ فاروق کے زمانے میں ہوئی, اور انہوں نے کوشش کی کہ وہ جا کر سوئس کراس کریں, اور انہوں نے شدید قسم کی شکست دے دی مصر کو. اتنی شدید شکست دے دی کہ اس شکست کی وجہ پر کنگ فاروق کو گھر جانا پڑا. فوجیوں نے کہا کہ ہماری اتنی بے عزتی ہوئی ہے کہ ہم نہیں برداشت کر سکتے, اور مصر میں نجیب آیا اور اس نے ریولوشن کر دی. یہ اسرائیل کی پہلی جنگ ہے. میں جو کہنے کی کوشش کر رہا تھا کہ فلسطینینز کے خلاف جو اسرائیلی گورنمنٹ بنی تھی ان کے لیے کبھی کسی نے جنگ نہیں کی. میں یہ آپ کو سمجھانے کی کوشش یہ کر رہا ہوں. جو جنگ کی تھی ایجپٹ نے اسرائیل سے وہ اپنی ٹیریٹری کے لیے کی تھی. جو جنگ کی تھی جارڈن نے وہ اپنی ٹیریٹری کے لیے کی تھی. فلسطینینز نے کبھی اسرائیل سے جنگ نہیں کی. وہ اپنے علاقے میں مظلوم تھے اور مظلوم ہے, آج بھی مظلوم ہے. فلسطینین کی کبھی کوئی آرمی بنی نہیں. ماسوائے کے بعد میں گوریلا وارفیئر کرتے رہے, وہ بیچارے لگے رہے, کبھی پی ایل او بنا لی, انہوں نے کچھ بنا لیا, حماس بنا لی, PLF بنایا, وہ چلے گئے. وہ بیچارے اپنے اس علاقے میں ان کے اوپر ایک ایگریشن ہوئی, وہ اپنی جگہ پر واپس آ گئے. ٹھیک ہے, تو یہ اسرائیلی اسٹیٹ بن گئی. اور اسرائیلی اسٹیٹ اچھا, اب یہاں پہ ایک اور چیز, اب آپ کو میں یہاں سے ایک اور چیز لکھتا ہوں. جب اسرائیلی اسٹیٹ بن گئی تو اسرائیلی اسٹیٹ باقی رہی, بن کے آئی on the basis of a very high network of spying, which is a part or almost a religion of the Israeli Zionist, which is called Mossad. ٹھیک ہے, وہ موساد تھا. موساد نے جو سب سے زیادہ موساد کا سب سے بڑا شاگرد تھا, جس نے موساد کو ایک کام دیا گیا کہ آپ یہ کام کریں, اور وہ کام تھا موساد نے کیا کنگ رضا پہلوی کے لیے ساوک بنانے کا. ساوک جو تھی ایران کی وہ موساد کی سبسیڈری کمپنی تھی. اچھا, اس پہ کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے. اچھا, میں ساوک کے بارے میں مجھے پتا ہے, بڑی لیتھل قسم کی انٹیلیجنس ایجنسی ہوتی تھی, بڑا شاعران کے زمانے میں. ساوک جو تھی وہ انڈر دی ڈائریکٹ ٹریننگ اینڈ دی کنٹرول آف موساد ہوتی تھی. اچھا, ٹھیک ہے. اور اسرائیل اس وقت سعودی عربیہ کی بہت زیادہ پولیٹیکل امپورٹنس نہیں تھی, تو امریکہ کے دو اس علاقے میں ٹاؤٹ ہوتے تھے, ایک اسرائیل اور ایک ایران. ٹھیک ہے, اور وہ دونوں انڈر موساد کام کرتے تھے اور CIA کام کرتے تھے, اور وہ اتنے اسٹرانگ تھے کہ شہنشاہ ایران کا ریکارڈڈ اسٹیٹمنٹ ہے پاکستان کے بارے میں کہ یو ڈونٹ نیڈ ٹو ڈیولپ نیوی بیکاز وی آر دا پروٹیکٹر آف پرشین گلف اینڈ دی عربین سی. اور آج جو پاکستان کی نیوی تھوڑی ہلکی نظر آتی ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ شہنشاہ ایران نے ہمیں نیوی کی گارنٹی دی ہوئی تھی. یہ موساد کی اور اس کی یہ تھی گارنٹی تھی. یہ ساری کہانی اپنے طور پہ چل رہی تھی. فلسطین کی کہانی الگ کہانی ہے. فلسطین کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی, ان کو مار رہے تھے. اس کہانی کا ایک الگ ڈائمینشن ہے. اور وہ سینگ پھنسائے ہوئے تھے بعض ہمارے عرب ممالک نے 67 کی جنگ لڑی, انہوں نے وہ ان کے اپنے نیشنل ایشوز تھے. سینگ پھنسایا ہوتا وہ سینگ. اچھا, ان دونوں نے اگر آپ غور کریں سینگ انہوں نے سیدھے کر لی ہے. جارڈن کا بھی ایگریمنٹ ہو گیا اور وہ ایجپٹ کا بھی ایگریمنٹ. انہیں کوئی کنسرن نہیں ہے فلسطینیز کے ساتھ. نہیں ہے ایک اور ہوا نہیں ہے نا. ٹھیک ہے, اچھا, اب جو میں آپ سے بات کہنے چاہ رہا ہوں نا, وہ آپ اس کو غور کریں. جو اسرائیل ہے اس کا اب اس کو آگے چلیں.
1979 آ گیا, ہاں کہ اسلام ایران میں انقلاب آ جاتا ایران ہے. میں انقلاب. ایران میں انقلاب کیوں آیا, یہ آپ لوگ اگر سمجھ جائیں نا تو آپ کو آج کی جنگ سمجھ آ جائے گی. آپ کے خیال میں کیوں آیا؟ 2-3 وجوہات تھیں, بتائیں. ہے نا. ایک تو مطلب ہے کہ ایلیٹ جو تھی بہت زیادہ جدیدیت کا شکار تھی, پرو ویسٹ سمجھا جاتا تھا, غربت بہت بڑھ چکی تھی. تو اس زمانے کے جو لبرل تھے, لیفٹسٹ تھے, مولوی تھے, سب جو تھے شاہ کو کیونکہ سمجھتے تھے کہ ہی از اے ٹاؤٹ آف امریکنس, وہ سارے کے سارے انہوں نے متحدہ محاذ بنایا, ان کے خلاف انقلاب برپا کیا. اس میں سارے لوگ تھے, سیکولر بھی تھے اور لبرل بھی تھے اور مولوی بھی تھے, مذہب پسند بھی تھے. مگر بعد میں پھر جب خمینی کا فیس آیا تو انہوں نے, جب انقلاب برپا ہو گیا تو انہوں نے باقی لبرلس کو اور سیکولر اور کمیونسٹوں کو انہوں نے دو پارٹی جیسے بڑی فعال تھی ان کو پٹائی وٹائی کر کے. اچھا, یہ آپ کی بات پارشلی, یہ بات پارٹلی ٹرو ہے. ہاں پارٹلی ٹرو ہے. ایران کا انقلاب آیا بیکاز آف دی آپریشن بائی ساوک. جبر بہت تھا ان کا. آپ کبھی آپ ایک پروگرام کریں میرے ساتھ, میں وہ کتابیں لے کر آؤں گا جو ایرانی میڈیا نے لکھی ہیں, ایرانی نے لکھی ہیں ساوک کی آپریشن کے بارے میں. شاہ تو ایک صرف سمبل تھا. ساوک اور موساد, ساوک اور موساد ایران میں ہیومن رائٹس کے ایشو پہ اور میٹر میں اتنے ڈیپ چلے گئے تھے کہ آپ عام آدمی اس کو امیجن ہی نہیں کر سکتا. اور آج بھی, ابھی میں آپ کے آگے پروگرام بتاؤں گا, آج بھی سپریم لیڈر کی مرڈر کی وجہ ساوک اور موساد کی کانسپریسی ہے. سب کو پتا ہے کہ یہ جو اسپائنگ ہوئی ہے وہ ساوک نے کرائی ہے اور موساد نے کرائی ہے. تو ایران میں ریولوشن کا کوئی تعلق خمینی صاحب کی ذات سے نہیں ہے. ساوک نے مروایا تھا علی شریعتی کو پیرس میں. علی شریعتی پیرس میں مردہ پائے گئے تھے. علی شریعتی بہت انٹلیکچولی بہت بڑے آدمی تھے, انٹلیکچولی بڑے آدمی نہیں تھے, یہ غلط فہمی ہے لوگوں کی. ان کی کتابیں تو بھائی نہیں, کتابیں الگ ہیں. میں نے آپ کو ایک پروگرام میں, آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ علی شریعتی نے ایک انسٹیٹیوشن قائم کیا تھا جس کا نام تھا حسینیہ ارشاد. وہ ایک سینٹر تھے جو ہر ایران کے شہر میں ہوتے تھے, اور ان کا کانسیپٹ یہ تھا کہ سرخ شیعت بنائی جائے اگینسٹ سیاہ شیعت. سرخ شیعت کا مطلب یہ ہے کہ شیعت از اے پروگریسو مذہب, رونے پیٹنے کا جو شیعوں نے کنسیپٹ بنایا ہوا اس کو سائڈ پہ کریں. تو علی شریعت نے پوری قوم تیار کی جو اینٹی ساوک تھی, اور ساوک نے مروا دیا علی شریعتی کو. اور اس کے علاوہ ساوک نے بے شمار لوگ مروائے انٹلیکچوئل ایران کے, اور ایرانی قوم ساوک کے اور موساد کے خلاف ہو گئی, اور خمینی صاحب بھی انہی لوگوں میں شامل ہیں جو اینٹی ساوک تھے. ٹھیک ہے, آج ایران اور اسرائیل کا جھگڑا نہ نیوکلیئر ہے, نہ اسرائیل کی ایگزسٹنس ہے, نہ سعودی عرب ہے, نہ یو اے ای ہے. وہ to dilute the emerging influence of Savak, which was coming to Iran. It had remained only 500 miles away from Iran when UAE accepted Israel, and Savak Mossad had a آفس ان یو اے ای. یہ ہے اس جنگ کی وجہ. اب آپ کو میں نے جو بات کی ہے نا, یہ آپ کو عام آدمی کو شاید آج سمجھ نہیں آیا میں کیا کہہ رہا ہوں. جو ساوک اور موساد تھی وہ اسرائیل بیٹھی تھی, اسرائیل میں بیٹھی تھی. اچھا میں اس کو وہ اسرائیل میں بیٹھی تھی. وہ 2000 میل کا سفر کر کے دبئی آ گئی. وہ بہت اہم نقطہ آپ نے بتایا. اس کو ایک اور پیرائے میں لیا جا سکتا ہے میرے خیال میں. میں چاہوں گا وضاحت. اب اس میں میرا ایک انالیسس بتا دوں. اس میں نہ کہیں اسلام ہے, نہ کہیں اسلام ہے, نہ کہیں مذہب ہے, نہ اس میں کوئی چیز ہے. یہ ایک جیو پولیٹیکل ایک لڑائی ہے, پولیٹیکل آئیڈیالوجیکل لڑائی ہے. اچھا یہ جو آپ نے فرمایا کہ بڑی صحیح ہیومن انٹیلیجنس تھی,
اور جو فرنٹ لائن لیڈرشپ تھی ایران کی، سائنٹسٹ ہو گئے، فوجی لیڈرشپ ہو گئی، اور حتیٰ کہ جو نظریاتی ان کو ایک کے بعد دیگرے نشانہ بنایا گیا. اس کو ایک اور پیرائم اگر یوں لیا جائے کہ جتنے بھی مسلم ممالک ہیں بشمول، اگر آپ مطلب ایران کی بات کریں، بہت ساری مڈل ایسٹرن کنٹریز، کچھ ہمارے ملک میں بھی صورتحال ہے کہ کیونکہ ایک ہماری یہ ڈیموکریٹک مینز نہیں ہے لوگوں کے پاس اس کے خلاف رائے کرنے کے لیے، اس کو جابرانہ طریقے سے دبا دیے جاتے، کوئی قانون نہیں ہے، کوئی آئین نہیں ہے، تو لوگ جو ہے پھر کہتے ہیں دشمن سے بھی ہاتھ ملا لیتے ہیں. ایک بہت بڑی اس کی وجہ یہ کہ ایران میں اگر فرض کریں ایک ڈیموکریٹک مینز ہوتے، اتھارٹیرین گورنمنٹ نہ ہوتی، میں بیان کروں، بالکل آپ کو حق ہے، یہ میرا ایک نقطہ نظر ہے کہ اگر اتھارٹیرین گورنمنٹ نہیں ہوتی وہاں پہ لوگوں کو اپنا آپ سوچیں نا کہ حجاب کے اوپر لوگوں کو پروٹیسٹ کرنا پڑ رہا ہے، بچیوں کو جو ہے ان پہ تشدد ہو رہا ہے، یہ سب کچھ ہوا ہے نا. یہ ساری کہانیاں پرانی ہیں نا، میں یہی تو سمجھا رہا ہوں آپ کو، یہ ساری کہانیاں ویسٹرن میڈیا دے رہی ہے. دیکھیں میں وہ آدمی ہوں جو آپ کے پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ میں ملائیت کے خلاف ہوں، مگر میں سمجھنے کی کوشش کریں نا سر، آپ بات کو سمجھ نہیں رہے. جب ایرانی ریولوشن آیا اس کے اگلے دن ایک آدمی آیا جس کا نام تھا آیت اللہ خلخالی، وہ روز شام کو 500 بندے مار دیتا تھا. کیوں مارتا تھا؟ ان کو جس کے بارے میں شک ہوتا تھا کہ یہ وسعت کا یا ساوک کا آدمی سے گولی مار دیتا. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں، آج اس وقت بھی شاید روزانہ 500 بندہ مارا جا رہا ہو ایران میں ہر روز، کیونکہ پینیٹریشن بڑی ہیوی ہے ان کے اندر. ٹھیک ہے، اور وہ آپ ڈسنٹ کیوں نہیں کہتے کہ ایک اتھارٹیرین میں تو بتا رہا ہوں، میری بات سنیں نا، میں تو ایگری کر رہا ہوں، میں تو ڈسینٹ کرنے والا سب سے بڑا پاکستانی ہوں نا. میں آپ سمجھ نہیں رہے نا، میں تو اس سے بڑا ڈسینٹ تو پاکستان میں اہل تشیع میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا ایرانی رجیم کے خلاف، مگر اس وقت ڈسینٹ نہیں ہے. اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں نا، اس وقت ڈسینٹ نہیں ہے، میں یہ عرض کر رہا ہوں ڈسینٹ نہیں ہے. پزشکیان وہ آدمی ہیں جو کہ اگینسٹ میں جیت کر آیا ہے، خالی باغ کے اگینسٹ میں جیت کر آیا ہے، احمدی نژاد کے سامنے والے پہ جیت کر آیا ہے. آپ اس بات کو کیوں نہیں ریئلائز کرتے کہ ایران میں مجلس کا انتخاب اور پریزیڈنٹ کا انتخاب بڑے عرصے سے ہو رہا ہے. یہ ڈسینٹ والی کہانی جو ہے نا، یہ تو یہی تو بروا گئی ٹرمپ کو. ٹرمپ یہ سمجھ رہا تھا کہ ڈسینٹ ہے، ٹرمپ یہی تو سمجھ رہا تھا کہ ڈسینٹ ہے، اور میں مار دوں گا اور صحیح ہونے کا. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو پردے کے خلاف، حجاب کے خلاف یہ تھا، یہ رجیم کو گرا رہا تھا، مگر وہ رجیم کبھی بھی اسرائیلی نہیں ہوتا. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. وہ کیونکہ ان کی نفرت وسعت سے اور ساوک سے اپنی جگہ کھڑی تھی. آپ دو چیزوں کو مکس کر رہے ہیں. ان کی نفرت وسعت اور ساوک کے خلاف کھڑی ہے. پھلا گر جائے گا تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہ اسرائیل وسعت کو ایکسپٹ کر لے گا. آپ کس کو سمجھے؟ اسرائیلی سوسائٹی کبھی ساوک کو ایکسپٹ نہیں کرے گی. اسرائیلی سوسائٹی کبھی وسعت کو ایکسپٹ نہیں، ایرانی سوسائٹی کبھی وسعت کو ایکسپٹ نہیں کرے گی. آپ اس بات کو سمجھے نا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. پھلا گر جائے گا مگر کیا ہوگا؟ ایرانی نفرت باقی رہے گی وسعت کے خلاف، اور جو ایران اور اسرائیل کا کنٹرڈکشن ہے وہ بھی اسی طرح ہمیشہ رہے گا. جب تک آپ یہ ثابت کرتے رہیں گے کہ وسعت یا ساوک اندر ہمارے قریب آ رہی ہے، ایرانی نفرت باقی رہے گی. کہ ایرانی کا تو ایم ہی یہ ہے کہ پرانی ساوک کی باقیات کو ختم کیا جائے. جیسے ہم بولتے ہیں ضیاء الحق کی باقیات، ضیاء الحق کی باقیات اگر آج ضیاء الحق کی باقیات کسی شکل میں بھی آئے گی نا، آج 40 سال بعد بھی سندھ میں اس کو بہت ماریں گے لوگ، کیونکہ ضیاء الحق کے ساتھ ایک نفرت ہے. سر لیکن مجھے تو لگتا ہے کہ پاکستان میں ملک نکل رہے ہیں کہ سب شیر و شکر ہو گئے. بھائی ضیاء کی باقیات دیکھیں، نواز شریف تھی، نون لیگ تھی، نہیں آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد ہے. یہ خیر الگ بحث ہے، اس میں نہیں کرتے. آپ سندھ میں آج ضیاء الحق کے نام پہ ووٹ لے کے دکھا دیں مجھے. پیپلز پارٹی اتحادی چھوڑ دے، پیپلز پارٹی ہے نا. میں یہ کہہ رہا ہوں نا، یہ باقیات ہو سکتا ہے ختم ہو جائے اوور دا ٹائم. میں صرف عرض کرنے کی کوشش یہ کر رہا ہوں. چلیے ایک الگ موضوع ہے، پھر کبھی بحث کرتے ہیں. میں چاہوں گا آپ جو ہے نا، آپ غلط لائن پہ چلے گئے نا. آپ یہ جو میں پھر آپ کو عرض کر رہا ہوں نا کہ جو امریکہ اور ایران یا اسرائیل کے تعلقات کا جو جسٹ ہے نا خرابی کا، وہ آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں ڈیپلی. وہ کیا ہے؟ CIA، وسعت اور ساوک. اچھا اب اس میں ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے جہاں آپ پھنس گئے آ کے، آپ پاکستانی ہم پھنس گئے. وہ یہ ہے کہ وسعت کی بڑی ریلیشن شپ ہے
را کے ساتھ. اور آپ نے بھی جا کر لوگ ایسے لوگوں سے ایک دوستی کی ہوئی ہے جن کی بہت دوستی ہے ان لوگوں کے ساتھ جو کہ بیٹھے ہوئے ہیں اساد کے ساتھ جس کا نام ہے یو اے ای. امریکہ کے ساتھ خود نہیں امریکہ کو چھوڑ دیں, امریکہ کو سائڈ پہ کریں. ابھی محمد بن زید کی کیا اسرائیل سے دوستی نہیں ہے؟ بھارت کے ساتھ بھی نہیں میں پوچھ رہا ہوں کیا دوستی ہے؟ کیا وہ ساتھ نہیں ہے وہاں پہ؟ بالکل اوپر. اور کیا وہاں راؤ نہیں ہے؟ تو آپ کدھر پھنس گئے نا چوک میں آ کے. آپ اس کو غور کریں میں کیا کہہ رہا ہوں. اسی لیے اللہ کا شکر ہے کہ آج ہم 2 بلین واپس کر رہے ہیں. اچھا اب آتے ہیں کہ میں پریشان ہو جاتا ہوں جب میں سچ بولتا ہوں. تو نہیں میں پریشان نہیں ہو رہا, بالکل آپ نے شکر ادا کیا, ہم سب کو شکر ادا کرنا چاہیے. پریشان ہو جاتا ہوں جب میں, اور دعا یہ کرنی چاہیے کہ تمام لوگوں کا قرضہ اتار دیں. جب بھی میں کسی بدو کے خلاف بات کرتا ہوں تو لوگوں کے چہرے اتر جاتے ہیں. نہیں رونق آئی ہے بھائی, آپ تمہارے چہرے اتر جاتے ہیں. تم اتنے بدوؤں کے غلام بن گئے ہو ذہنی طور پر. جیسے میں کسی بدو کے خلاف بات کرتا ہوں تمہارے چہرے ہم چاہتے ہیں کہ سارا قرضہ اتر جائے. سعودی عرب کا بھی اترے, ہمارے یار غاز چین کا بھی اترے. ایران کی بات کریں, ایران اور افغانستان کی بات کریں. ہمارا کوئی تعلق ایران کے ساتھ نہیں ہے. میرا کوئی تعلق نہیں, آپ کا نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کسی کا ہمارے ریجن کا ایک تہذیبی رشتہ ہے, زبان کا رشتہ ہے, کیوں نہیں ہے؟ بکواس. اردو کے بہت سارے الفاظ فارسی کے. میں نے آپ کو پہلے بھی ایک پروگرام میں کہا تھا کہ علامہ اقبال کو اپنا شعر صحیح کرنا پڑے گا. نیل کے ساحل سے لے کر تابہ خاک کاشغر میں پاکستان نہیں آ رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ٹھیک ہے, وہ ایک الگ بحث, ہم کہیں اور نکل جائیں گے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کوئی تعلق نہیں ہے. پاکستان جن میرا علاقوں پر کوئی تعلق نہیں ہے, کوئی تعلق نہیں ہے افغانستان کے ساتھ. نہ میرا اس کے ساتھ کھانا ملتا ہے, نہ میرا گانا ملتا ہے, نہ میری زبان ملتی ہے, نہ میرا کپڑا ملتا ہے. کوئی چیز نہیں ملتی. صرف اتنا فرق ہے دونوں کا مذہب ایک ہے. میرا جو تعلق ملتا ہے وہ بنتا ہے احمد آباد کے ساتھ, بامبے کے ساتھ, دہلی کے ساتھ. یہ خدا کا واسطہ میرے ساتھ یہ باتیں نہیں کیا. آپ بالکل ایک لیول پہ دیکھیں نا. پاکستان کثیر السانی ملک ہے, مانتے ہیں کیا؟ کثیر السانی ملک ہے, کئی قومیتیں آباد ہیں پاکستان میں. پاکستان میں قومیتیں ہیں نہیں ہیں. یہاں پہ پنجابی ہے, پشتون ہے, بلوچ ہے, سندھی ہے. یہاں کا جو پشتون ہے اس کا رابطہ ہے, اس کا رشتہ ہے. تو میرا رشتہ انڈیا کے ساتھ ہے. میں اچھا پھر میں مجھے کیوں ڈسکارڈ کر رہے ہو؟ میں آپ کو ڈسکارڈ نہیں کر رہا. پاکستانی پنجابی کا رشتہ انڈین پنجاب کے ساتھ ہے. یہ کیوں نہیں بولتے؟ نہیں پھر لیکن بھارت یہ کیوں نہیں بولتے؟ ہندوستان کا جو رشتہ ہے افغانستان کے ساتھ بھی ہے. افغانیوں نے آ کے دورانی سلطنت جو تھی بھائی یہاں تک ہوتی تھی ہماری, ایک منٹ, ملتان تک ہوتی تھی. جب تم افغانستان بول رہے ہو, ایران بول رہے ہو, تو یہ کیوں نہیں کہتے کہ پنجابی پاکستان انڈین پنجاب کے ساتھ ہے؟ یہ کیوں, یہ تمہارے منہ سے کیوں نہیں نکلتا؟ میں وہ الگ الگ چیزیں کیا آپ مجھے کریں, میں آپ کو بیان کروں گا. نہیں, یہ کمزرفی نہیں ہے. نہیں, یہ آپ کی کمزرفی ہے, یہ آپ کا تعصب ہے. سر پاکستان کا جو ایسنس ہے, نہیں کوئی ایسنس نہیں ہے, کوئی ایسنس نام کی کوئی چیز نہیں. بات تو کرنے دیں, جملہ جیسے میں آپ کی بات سنتا ہوں, میرا ایک جملہ تو سن لینا. یہ نظریہ, یہ نظریہ نہیں بات کر رہا, میں نظریے کی بات. ایسنس کیا ہوتا ہے میں بتا رہا ہوں نا آپ کو, آپ بیان تو کرنے دیں مجھے. میں یہ کہہ رہا ہوں دیکھیں پاکستان جو ہمارے فور فادرز نے جو ہسٹوریکل نیریٹو ہے پاکستان کا, پاکستان کے کوئی تعلق نہیں ہے. پاکستان کے ہسٹوریکل نیریٹو یہ ہے, پاکستان کا کوئی فور فادر, پاکستان کا جو ہسٹوریکل نیریٹو ہے کوئی نیریٹو نہیں ہے. یہ ہسٹوریکل نیریٹو ہم نے بنایا نا, ہم نے بنایا نہیں کہ محمد بن قاسم بھی اس میں آتا ہے, محمود غزنوی بھی آتا ہے, شہاب الدین غوری بھی آتا ہے. جو مسلم کانکرر آیا ان سے ہمارا ان سے کے ساتھ وہ ہے. ہاتھ جوڑو, میری بات سن لو نا. میں نے اپنی بایوگرافی میں لکھا ہے جی, یہ نیریٹو میرا نہیں ہے, یہ نیریٹو شریف الدین پیرزادہ کا ہے. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. رک جائے یہاں پہ, سن لو نا میری بات, سن لو نا بات, سن لی آپ نے کہہ دی نا پوری بات نہیں کی. محمد بن قاسم, محمود غزنوی میرے ہیرو نہیں ہیں. ہمارے تو ہیں. شبر صاحب آپ نے بڑا مفصل طریقے سے بتایا, تاریخ کے حوالے سے بتایا, اور سب سے اس میں آپ نے اہم یہ بتائی کہ جی ایران کی کیا تعلقات ہوا کرتے تھے اسرائیل کے ساتھ, اور پھر بعد میں 69 کے انقلاب کے بعد, 79 کے انقلاب کے بعد, 79 کے انقلاب کے بعد جو ہے کیا وجہ ہوئی. ان مطلب ہے کہ جو اتحادی ہوا کرتے تھے, تعاون کرتے تھے, ان کے اندر جو ہے دوریاں پیدا ہو گئی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو موجودہ جنگ 28 فروری کو شروع کی گئی, اس کے آپ کے نزدیک جو ہیں کیا اہداف ہیں, اور آپ سمجھتے ہیں کیا امریکہ اور اسرائیل کے ایک اہداف ہیں, یا ان دونوں ریاستوں کے ایران کے والے سے الگ الگ ان کی ٹارگٹس ہیں؟ کیا کہیں گے آپ؟ اس کا جو اپیرنٹ ہدف ہے وہ یہ ہے کہ ایران کا نیوکلیئر پروگرام آگے بڑھ رہا تھا. یہی ہدف ہے نا. اس کو تو ختم کر دیا تھا پچھلے برس. چیزوں کو غلط لے لیتے نا. وہ تو یہ کہہ رہے تھے نا کہ ایران ایٹم بم بنا رہا تھا, ہم اس کے نیوکلیئر پروگرام کو ختم کرنے کے لیے, یہی ہدف ہے نا, اور تو کوئی ہدف نہیں ہے نا, ایک ہی ہدف تھا نا. اور اسرائیل جو ایران جو ہے وہ
علاقے میں لوگوں کو سپورٹ کر رہا تھا، حزب اللہ ٹائپ، ان کو ختم کرنا، یہی ہے نا، یہی ہدف تھا. میرے حساب سے یہ ہدف نہیں تھا. ہدف یہ تھا کہ جو موساد کی انٹیلیجنس تھی یا ایران کے بارے میں جو امریکن انفارمیشن تھی، اور جو شاید پاکستانیوں میں بہت لوگوں کی، شاید ہو سکتا ہے میری بھی پارٹلی ہو، وہ یہ تھی کہ ایران میں ایک سپریسو رجیم ہے جو آیت اللہ علی خامنائی رن کر رہے ہیں. اور اگر آیت اللہ علی خامنائی کی رجیم کو اگر ہم ڈسلوج کریں گے، فیسلٹی کو ڈسلوج کریں گے، تو وہ رجیم چینج ہو جائے گی اور وہ ہم اس کا ہدف پورا کر لیں گے. اچھا، یہ جو پروسیس تھا، یہ پروسیس آج شروع نہیں ہوا. یہ پروسیس، یہ جو اسرائیل کی ٹریول تھی فرام تل اویو ٹو دبئی، یہ پروسیس 4 سال پہلے شروع ہوا. یہ پروسیس 4 سال پہلے شروع ہوا. اور اس پروسیس کے حصوں میں ایک چیز تھی کہ یو اے نے ایکسیپٹ کیا اسرائیل کو. ابو ظہبی میں ایک مندر بنا، اور ایک پوری رجیم چینج ہونے کی بات آگے بڑھی. اور یہ بات اس کی طرف آگے چلی، ٹھیک ہے، کہ رجیم چینج ہوگی، رجیم چینج کریں گے. جب رجیم ہم علی خامنائی کو ہم ہٹا دیں گے تو یہ امپلوڈ ہو جائیں گی چیزیں، خود بخود تبدیل ہو جائیں گی. اچھا، یہ چیز اپنے ایک مقام پہ پہنچی اس وقت جب یہ اکتوبر میں جنگ ہوئی. اکتوبر میں ہوئی تھی نا جنگ، پچھلے برس جو ہوا تھا. اور میری انفارمیشن کے حساب سے جب اکتوبر میں جنگ ہوئی تو پاکستانی نے یہ گارنٹی کی امریکنز کو اور کہ آپ اس کو زیادہ ڈسٹرب نہیں کریں، اور سپریم لیڈر کی سیکورٹی کی گارنٹی ہم دیتے ہیں، اور ہم یہ بھی گارنٹی دیتے ہیں آپ کو کہ ایران نیوکلیئر میں آگے نہیں بڑھے گا. اور اس بات کے بھی ایویڈنسز ہیں کہ ہم کافی اچھی پوزیشن میں چلے گئے اس نیگوسیشن میں، اور ایران بھی اور ہم لوگوں کے ساتھ کولیبریشن ہو گئی، اور اس کی بنیاد پہ وہ اکتوبر والی جنگ بند ہو گئی. ٹھیک ہے. یہ جو 28 فروری کو ہوا، میرے ذاتی حساب سے اس کی کوئی انفارمیشن ہمارے پاس نہیں تھی. اس کی میرے حساب سے کوئی انفارمیشن شاید سعودیوں کے پاس بھی نہیں تھی. اس کی انفارمیشن میں آپ کہہ رہا ہوں، پھر آپ چیزوں کو جوڑ لیجیے گا. اس کی انفارمیشن جو میرے حساب سے 3 لوگوں کے پاس تھی، وہ اسرائیل، یو ایس اور یو اے. اچھا، جو دلچسپ بات ہے کہ میں نے اس سے پہلے مسعود خان صاحب یہیں پہ آئے ہوئے تھے، انٹرویو میں نے کیا. مسعود خان جو آپ کے پہلے فورن سیکرٹری رہ چکے ہیں، وہ تو اسٹیٹ ڈائریکٹر بول رہے ہوں گے. ہاں، اور وہ ظاہر کہ امریکہ میں ہمارے سفیر بھی رہ چکے. تو انہوں نے، ان کا جو اس وقت ٹیک تھا، وہ کہتے کہ یہ جنگ جو ہے اگلے 24 گھنٹے 48 گھنٹے میں شروع ہو سکتی ہے. اچھا، لیکن جنگ شروع نہیں ہوئی 48 گھنٹے میں، اس کے کئی دنوں کے بعد ہوئی. تو مطلب پاکستانی جو جیسا آپ فرما رہے ہیں کہ ہی از اے ویری کنیکٹڈ پرسن، تو پاکستانی کو اندازہ تو تھا کہ جی یہ چیز ہونے جا رہی ہے جو وہ ہے. تو خیر، تو ان کے اہداف یہ تھے کہ ظاہر کہ ایلیمنیٹ جو ان کی لیڈرشپ تھی ایران کی، اس کو کرنا ہے. ایک ہدف تھا بس، ایک ہدف تھا بس یہ ہو گیا. نہیں، ایک ہدف تھا ان کا بس، کہ ان کا خیال تھا کہ جس دن علی خامنائی ایلیمنیٹ ہو گئے، امپلوژن ہو جائے گا، اور وہ نہیں ہوا. بس ایک اس کا یہ اس پوری جنگ کا نہیں. اس کے بعد اس کا ایک اور پارٹ بھی نا، کہ یہ جو تل اویو سے چلا تھا موساد، یہ یوں ہی پہنچ گیا تھا نا، اس کو بحر خلیج فارس کراس کر کے ادھر آنا تھا نا. وہ اگین آپ ہاں کہ ٹینٹیکلز انہوں نے، they wanted a new kind of Iran, نیو کائنڈ آف ایریا. تو یہی میرا پھر آپ سے آخری سوال ہے کہ ہم نے دیکھا کہ 20 صدی میں خلیج میں کئی لڑائیاں ہوئیں، لیکن ان کا اتنا امپیکٹ نہیں آیا خطے پہ اور دنیا پہ جتنا ایران کا آیا، اس کی کیونکہ جیوگرافیکل لوکیشن ہے. تو اب میرا آپ سے آخری سوال ہے کہ امپیکٹ آف دس وار، ایک تو مڈل ایسٹ پہ کیا ہوگا، کیا شکل بنے گی اس کی، اور ظاہر پاکستان بھی بہت زیادہ متاثر ہو رہا ہے. اس کو اگر آپ سم اپ کر سکیں اس آخری سوال میں. جی دیکھیں، پاکستان سب سے بڑا وکٹم ہے
ان سازشوں کا جو ان ملکوں میں بیٹھ کے کی گئیں پاکستان کے خلاف، اور اس وکٹم کا اور مزید وکٹم ہے کراچی شہر. جی ہم نے یہ سب کچھ سفر کیا ہے. دیکھیے جو سب سے بڑا وکٹم پاکستان ہے، اور میں نے کل بھی پرسوں کسی پروگرام میں کہا تھا کہ کیا بی ایل اے کے لیڈر دبئی میں نہیں بیٹھے ہوتے؟ بالکل بیٹھے. کبھی ہم نے یہ سوال کیا ہے کہ آپ نے بی ایل اے کے لیڈروں کو کیوں بلایا ہے، بٹھایا ہے؟ جو پاکستان کا 2 نمبر ہی ہوتی ہے، تیفی بٹ جو تھا ٹیپو ٹرکا والا، وہ بھی دبئی سے آیا تھا نا. تو کیا ہم نے سیف ہیون بنایا ہوا ہے؟ میرا سوال ہے آپ سے، کیا وہ سیف ہیون ہے کہ پاکستانی کرمنلز کے لیے؟ تو پاکستان کو بہت شدید نقصان پہنچایا ہے. میں کسی یو اے کی حکومت کے خلاف نہیں ہوں، مگر پاکستان کو یو اے کی پالیسیز نے بہت شدید نقصان پہنچایا ہے، پولیٹیکلی بھی، کمرشلی بھی، فائنینشلی بھی. جو پاکستان کا دشمن ہے وہ جا کے وہاں بیٹھ جاتا ہے. یہ بات میں غلط کہہ رہا ہوں، صحیح کہہ رہا ہوں؟ انٹیلیجنس دنیا بھر کی نہیں، انٹیلیجنس کو چھوڑیں یار، کیا بی ایل اے والے بیٹھتے ہیں؟ سب بیٹھے نا، کون نہیں بیٹھا؟ کالا دھن بھی ہوتا ہے وہاں پر. نہیں، کالا دھن تو بات کی بات ہے، پیلا دھن تو بعد میں آئے گا. کیا وہ بندے نہیں بیٹھے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں، کیا تو ہم ایکسٹریڈیشن ٹریٹی کیوں نہیں سائن کرتے؟ ہمارا کیا پرابلم ہے ان کے ساتھ؟ ٹھیک ہے. تو اب جو اچھا یو اے کو بھی مزید ڈیوائڈ کریں. اب یو اے ایک ملک نہیں ہے. یو اے میں 2 ملک ہے بیسیکلی، ایک دبئی ہے اور ایک ابو ظہبی ہے. ابو ظہبی پھر بھی باقی رہ جائے گا کیونکہ ابو ظہبی کا ریسورسز تیل ہے اور انہوں نے ایکسپیکٹیڈ کے اوپر نہیں لگایا. جہاں پہ پرابلم آئے گی وہ آئے گی یو اے کے ساتھ، کہ کیا یو اے وہ ٹرسٹ گین کر سکے گا یا نہیں کر سکے گا، کتنے برس میں کرے گا. اچھا اب سوال اب اس میں اس سارے ڈسکشن کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں. ایک ڈیمانڈ ایران کی ہونے جا رہی ہے، وہ یہ کہ ہمارے اوپر سے سینکشن ہٹائیں. دوسری ڈیمانڈ ان کی ہونے جا رہی ہے کہ یو ایس کی بیسز ہٹائیں اور ہرمز کے اوپر ایک ریگولیٹری فریم ورک چاہ رہے ہیں بنائیں. اور چوتھا ڈیمانڈ ان کی نہیں ہے بلکہ ان لوگوں کی ڈیمانڈ ہے کہ آپ یمن میں اور دوسری جگہ پر ایرانی انفلوئنس کو ختم کریں. میرا ذاتی ویو یہ ہے کہ ایران کی پہلی والی ڈیمانڈ ایکسیپٹ ہو جائے گی، سینکشن ختم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. دوسری والی ڈیمانڈ جو ہے کہ بیسز ختم کریں، وہ ایران کی ڈیمانڈ ایکسیپٹ نہیں ہوگی، اگر اس پہ ایک فریم ورک آ جائے گا. فریم ورک کا مطلب یہ ہے وہ ایک کہانی آ جائے گی کہ ٹھیک ہے جی آپ اس کو 10 سال میں، 20 سال میں، 25 سال میں آگے چلا دیں گے. جہاں تک یمن کا سوال ہے اس کے اوپر بھی ایک گارنٹی آ جائے گی. مگر جو الٹیمیٹلی ہونے جا رہا ہے نا عامر ضیاء صاحب، ایک تو جو ہے نا کہ میں بات کر رہا ہوں کہ 2026 میں کیا ہوگا، میں 2036 کی بات کر رہا ہوں. 10 سال کی بات کر رہا ہوں. 10 سال بعد کیا ہوگا؟ 10 سال بعد آپ کو اس علاقے میں اس علاقے کی لوکل فورس کو بٹھانا پڑے گا. آپ خلیج فارس کے علاقے کو باہر کی سپورٹ کے تحت سیکیور نہیں کر سکتے. یہ ہمیں ریئلائز کرنا پڑے گا جناب. دیکھیے نا، اب اس کو یہ ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں. جو آپ معاشی کی بات کر رہے ہیں، اس وقت 5 ٹریلین کا ایسٹ پڑا ہوا ہے مڈل ایسٹ کے علاقے والوں کا ویسٹ میں. یہ ان کے لیے صرف کاغذ کا ٹکڑا ہے. درست. شبر صاحب یہیں پہ ہم کنکلوڈ کرتے ہیں. تو ناظرین، آپ نے شبر صاحب کی گفتگو سنی. ایک بات بالکل طے ہو گئی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے 27 فروری 2026 والا جو ہے اسٹیٹس کو اس خطے میں دوبارہ نہیں آئے گا. آنے والی کیا شکل بنے گی اس پہ ہم شبر صاحب کے ساتھ ایک اور نشست کریں گے کہ جس میں مستقبل کا خاکہ ہم دیکھیں گے کہ کیا ہو سکتا ہے، کیا امکانات ہیں. پاکستان کے لیے مواقع زیادہ ہیں، چیلنجز. اسی طرح مڈل ایسٹ کے بارے میں بات کریں گے. عامر ضیاء کو اجازت. خدا حافظ. For more updates, subscribe now and press bell icon.